پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نظریات سے سمجھوتا کر لیا. کیا بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے عوام کو نئی قیادت فراہم کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ہی بنی تھی. سر کئی سیاسی مبصرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا جو سوال ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ ختم ہو چکا، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سر روٹی کپڑے کا نعرہ کہاں گیا؟ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. آپ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، آپ کی کشمیر میں حکومت بن چکی ہے، آپ نے وفاق کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے. اگر پیپلز پارٹی یا وفاق سے الگ ہوتی ہے تو حکومت گر جاتی ہے. بھائی سیاسی حالات کے پیش نظر حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، نظریہ نہیں. سر نظریہ تبدیل نظریہ بھٹو آج بھی اپنی جگہ پر اسی طرح ایگزسٹ کر رہا ہے جس طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں. سر آپ اس بات کی دلیل دے دیں کہ روٹی کپڑا مکان کیا بھٹو کا نعرہ نہیں تھا؟ نچلے طبقے کو اوپر لانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کلیدی کردار ہے اس وقت 2026 میں؟ آپ سندھ میں چلے جائیں، جی اب بلوچستان چلے جائیں، ٹھیک ہے، اب گلگت بلتستان چلے جائیں. جی پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ کی جماعت ہے یا پاکستان کی جماعت یا کشمیر کی جماعت جناب یا بالکل گلگت کی جماعت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا اثر و رسوخ بالکل ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جناب سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نا وہ ہر جماعت کا حصہ ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کی اگر کوئی نمائندگی ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے قائد چیئرمین جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. کیا نوجوانوں کی نمائندگی بلاول بھٹو زرداری صرف سندھ میں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی اکائی ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. کسانوں کے اہم مسائل کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ کھاد کی ہم بات کریں، سپرے کی بات کریں تو قیمتیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں. بالکل کسان رو رہا ہے اور نہ ہی کسانوں کے پاس سرمایہ ہے کہ وہ اپنی اگلی فصل جو ہے اس کو بیچ سکیں. اب ہماری پیرا فورس جو ہے وہ بازاروں میں کریک ڈاؤن کر رہی ہے. اگر یہی فورس باقاعدہ طور پر نہروں پہ جا کے کریک ڈاؤن کرے، پانی چوری کی روک تھام کی جائے. یہاں میرا ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ان کو مطالعہ پاکستان، اسلامیت، انگلش، فزکس، کیمسٹری، دیگر نصاب پڑھائے جاتے ہیں، ان کو آئین نہیں پڑھایا جاتا. آئین وہ دستاویز ہے جس کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں، جس کے مطابق حکومتیں ٹوٹتی ہیں. تو ایک آئین وہ دستاویز ہے جس کے مطابق پورا ملک چلتا ہے، پورا نظام چلتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو آئینی تعلیم نہ ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے. مجھے اقتدار کی سیاست کا شوق نہیں ہے. آپ کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی وہ بھی تو بڑی بڑی شاہانہ گاڑیوں میں گزرتی ہے. آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کی گاڑی آپ دیکھ لیں، وہ 2-2.5 کروڑ کی گاڑی تو اس کی ہوتی ہے. ہر عہدے کا، ہر ڈیزیگنیشن کا ایک جو ہے نا وہ اس کا ڈیکرم ہوتا ہے. اکثر جو پبلک سرونٹ ہیں ان کی گاڑی کا دروازہ بھی جو ہے وہ ایک کانسٹیبل کھول رہا ہوتا ہے. اپنی شاہانہ زندگی، کیا وہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ پبلک سرونٹ ہے یا کوئی بادشاہ سلامت ہے؟ سر اس چیز کو میں نے خود محسوس کیا ہے جی، کیونکہ کوئی بھی عوامی کارکن ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بہت جلد محسوس کرتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ایک بہت قابل اور بڑے ہونہار صحافی ہیں. آپ کا بالکل یہ رائے درست ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے جو لائف سٹائل ہیں، ان میں کمی واقع ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر یہ کلچر ختم کر دیا، یہ جیپ کلچر، یہ ڈالا کلچر، یہ سیکورٹی کلچر یہ ختم کیا. اس سے ایک بڑا فائدہ عوامی سطح پر یہ ہوا کہ روڈ جو بند ہو جاتے تھے کئی گھنٹوں کے لیے پروٹوکول کے لیے، وہ عوام کے لیے کھلے ہو گئے. لیکن اگر بیوروکریسی سطح پر دیکھا جائے تو میرا شکوہ وہیں پر ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے جو مراحل ہیں ان کو محدود کیا جائے. ضرورت سے بڑھ کر جو بھی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے نا جی وہ لگژری میں آتی ہے. 2018 میں ایک موصوف جو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر آئے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا. کون تھے موصوف؟ نام لے لینا، وہاں پہ آ گئے نا. شوکت بسرا صاحب. شوکت بسرا پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم ہے. جی جی انہوں نے آزاد حیثیت میں 2018 میں جی
टिकट उनके पास थे, पार्टी ने टिकट इशू किए थे, लेकिन उन्होंने टिकट पे इलेक्शन ना लड़ा, उन्होंने जो आजाद है इलेक्शन वो लड़ा। आजाद हैसियत में जी। इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद पार्टी के जो कारकुनान थे उनमें जो है वो बहुत सारे तशवीश पाई जाती थी, कारकुनान बिखर चुके थे। पार्टी जो है वो हरूनाबाद में PP 241 में जो है वो इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। इस हालात में मैंने इलेक्शन से 3 साल कबल मदीना कॉलोनी में बीबी साहबा में यौम तसीस के मौका पर आप फुटेज ले सकते हैं, मैंने ये ऐलान किया था कि मैं ये मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। शौकत महमूद बसरा ने 2018 में उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा और आजाद इलेक्शन लड़ा, और आप कह रहे हैं कि उसके नतीजे में पार्टी बिखर चुकी थी। आप यही कह रहे हैं कि शौकत महमूद बसरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इधर बिखेरने में अपनी किरदार अदा किया है? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तलहा बाबर के साथ में खुश आमदीद। नाजरीन, सियासत, कानून और अवामी मसाइल, ये 3 ऐसे मौजूआत हैं जो आम शहरी की जिंदगी पर बराह रास्त असर डालते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अरसा दराज से वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, सियासत में भी अपना कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह एडवोकेट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका सूबाई टिकट होल्डर भी हैं। राना साहब, मैं आपको प्रोग्राम तलहा बाबर के साथ में खुश आमदीद कहता हूं। राना साहब, आप एडवोकेट भी हैं, सियासतदान भी हैं और कारोबारी पस मंजर भी रखते हैं। आप अपनी जिंदगी को चंद जुमलों में बयान करें तो वो क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तलहा भाई आपका नायत मशकूर हूँ। आपने मुझे अवामी अदालत में पेश होने का मौका दिया और उसके बाद आप बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने उस सहाफत को लेके आगे चलने का अज़्म किया है जो सहाफत मेरे ताया मरहूम राय परवेज असगर साहब और आपके वालिद गिरामी जनाब अल्लाह रखा बाबर साहब ने जिसकी बुनियाद रखी। शुक्रिया। मैं खुद को एक वकील, एक ऐसा वकील और एक ऐसा सियासी कारकुन और एक ऐसा अवामी वर्कर समझता हूं कि जो सियासत और कानून और अवामी नुमाइंदगी को पर यकीन रखने वाला एक आम शहरी समझता हूं। राना साहब, 2010 से आपने अपने लीगल प्रोफेशन का आगाज किया। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या वो गोल अचीव किया आपने जिसके बारे में आपने सोचा था? जी, बहुत सारे ख्वाब जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भी हुए हैं और बहुत सारे ख्वाब जो है वो अभी उनका सफर जारी है। और वकालत में मुझे अवाम के मसाइल को बहुत करीब से और अवामी हकूक को बहुत करीब से समझने का मौका मिला। राना साहब, आपके वालिद साहब भी सियासत में सरगर्म थे। क्या सियासत आपको विरासत में मिली है या ये आपका जाती इंतखाब था? खानदानी माहौल से मुझे सियासत जरूर मिली है, लेकिन ये मेरा जाती फैसला था क्योंकि मैं अपने आप को अवामी खिदमत के लिए पेश करना चाहता था। अवामी खिदमत का जज्बा रखता हूँ। राना साहब, अवामी खिदमत का जज्बा तो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी पाकिस्तानियों में मौजूद है। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि वकालत और सियासत दोनों शोबे जो हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं, आपने अपने आप को इस दोनों शोबों में कैसे बरकरार रखा हुआ है? जी, बहुत अच्छा सवाल है तला भाई। मैंने हमेशा मेहनत, मुसलसल जद्दोजहद और लोगों की मोहब्बतों के जरिए खुद को मजबूत रखा और मुझे हमेशा अपने अवाम, अपने लोगों और अपनी मेहनत और सीखने की लगन ने हमेशा मुझे जो है वो तकवीत। राना साहब, आप बतौर एडवोकेट, बतौर एक पॉलिटिशियन और एक कॉमन सिटीजन,
آپ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس ٹائم؟ الحمدللہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے. صرف ضرورت جو ہے وہ سیاسی استحکام اور اچھی نوجوان قیادت کی ہے جو اس ملک کے مسائل کو سمجھے اور اس کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کرے. رانا صاحب، سیاسی استحکام آپ نے بات کی ہے، تو سیاسی استحکام پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے آ سکتا ہے؟ طلحہ بھائی، جیسا کہ ہمارے ملک کے سیاسی جو ہے سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کا ون بائی ون ٹرن بائی ٹرن چلتے رہنا سیاسی استحکام ہے. سر، اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی اکائی ہیں. میں گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آ رہی ہے. جی، نچلے لیول پہ دیکھیں تو مسائل، ایک نچلے طبقے کے مسائل جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا اپنی رائے دیں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ مسائل کا تدارک حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتا ہے. جس ذمہ داری کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ذمہ داری کو سمجھتا ہے. پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد اس کا تدارک ہوتا ہے. کیا حکومت اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہی؟ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو کسی حد تک سمجھ بھی رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی فقدان بھی پایا جا رہا ہے جہاں پر ضرورت ہے کہ حکومت کو انیشیٹو لینے کی. وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی انیشیٹو نہیں لے رہی جس سے عام آدمی کی زندگی کو، عام کسان کی زندگی کو فائدہ پہنچے. اچھا، یہاں پر آپ جو کسانوں کی بات کر رہے ہیں، کسانوں کے اہم مسائل کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ کھاد کی ہم بات کریں، سپرے کی بات کریں تو قیمتیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں. بالکل. کسان رو رہا ہے. پچھلے اگر ہم دیکھیں فصل جو تھی کپاس کی یا دیگر فصلیں تھیں وہ تقریباً سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، جس کا تدارک آج تک نہیں ہوا. کسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس ٹائم. جی بالکل. میں الحمدللہ ایک کسان کا بیٹا ہوں اور میں ذمہ دارہ سے متعلق تمام معاملات بخوبی جانتا ہوں. اس وقت نہ تو کسانوں کے فصلات جو ہیں ان کا کوئی ریٹ ہے اور نہ ہی کسانوں کے پاس سرمایہ ہے کہ وہ اپنی اگلی فصل جو ہے اس کو بیچ سکیں، کاشت برداشت کر سکے. اور سب سے بڑا جو فقدان ہے، جو ریڑھ کی ہڈی جسے ہم کسان کہتے ہیں، وہ پانی ہے. جی، نہری پانی کا جو مسئلہ ہے وہ نہ صرف نہری پانی کا کم ہونے کا مسئلہ ہے بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پانی چوری ہے. جی، پانی چوری کو اگر پراپر، جیسے اب ہماری پیرا فورس جو ہے وہ بازاروں میں کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اگر یہی فورس باقاعدہ طور پر نہروں پہ جا کے کریک ڈاؤن کرے، پانی چوری کی روک تھام کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیل پہ جو موجود ہمارے گاؤں ہیں، میرے حلقہ کے جو گاؤں ہیں، ان کو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے اور بہت ساری جو نکارہ زمین جو ہے وہ پانی کی بدولت آباد ہو سکتا ہے. رانا صاحب، مجھے ابھی آپ نے پانی چوری کی بات کی ہے، ذرا ہمارے عوام کو یہ بھی بتائیں کہ پانی چوری کیسے ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیا لائے عمل بنا سکتی ہے؟ جی بالکل. ایسے پانی کا سسٹم ایسے ہے کہ جب ایک نہر جو ہے وہ کسی بڑی نہر سے اس کا جو ہے وہ آؤٹ لیٹ نکلتا ہے، وہاں پر اس کے اگر آؤٹ لیٹس فرض کریں 30 آؤٹ لیٹس ہیں تو انہیں 30 کیوسک پانی نہر کو دیا جاتا ہے. جی، جس میں 4-5 کیوسک پانی اضافی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب جانوروں وغیرہ کے پینے اور چھوٹے موٹے استعمال میں نہروں کنارے بستیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے وہ دیا جاتا ہے. جی، اگر 30 کیوسک میں سے جو ہے وہ بذریعہ پائپ لگا کر 5 یا 7 کیوسک پانی اٹھا لیا جائے جی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 5-6 جو موگا جات ہے ان کے جو ہے وہ سیراب ہونے کا
جواز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی ایک بتا دیا ہے کہ پانی کے چوری کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ رانا صاحب، میں آپ کی وکالت کی طرف دوبارہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، اور وہ کون سا پہلا مقدمہ تھا جس کا آپ کو، جو پہلا مقدمہ آپ کو ملا، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جی رانا صاحب۔ جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میرا پہلا مقدمہ جس میں مجھے جوش بھی بہت تھا جی اور گھبراہٹ بھی بہت تھی، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے وکالت کے کیریئر سے ایک اہم چیز جو میں نے اپنے پہلے مقدمے سے سیکھی وہ یہ تھی کہ وکالت ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے، بالکل ذمہ داری کا، یہ پیشہ نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے کیس کے بارے میں بتا رہے تھے، پہلے کیس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ وہ ذرا کنٹینیو کریں۔ جی پہلا کیس میرا عوامی حقوق کے متعلق تھا، جس میں نے بطور وکیل جو ہے وہ پیش ہو کر اپنے سائل کی بات کو قانونی زبان دے کر عدالت مجاز کو پیش کی تھی، جس پہ عدالت نے میرے موقف کی تائید کرتے ہوئے میرے موقف کو اس کا حق دیا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، وکالت کے شعبے میں آپ نے انصاف کو دیکھا ہے یا زیادہ سسٹم کی کمزوریاں ہیں؟ ایکچولی ایسے ہے یہ بڑا کہ اہم سوال ہے رانا صاحب۔ میں آپ کی سوال کو انشاءاللہ تعالی پورے ایمانداری کے ساتھ آپ کو ریپریس کروں گا کہ ہمارے نظام میں بہت سارے وکلاء جی اور بہت سارے جج جی جو نہایت ایمانداری، محنت اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور کمزوری کی بات جو ہے نا وہ مقدمات میں تاخیر، یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ جی اور اس کے علاوہ عام آدمی، ایک غریب آدمی کی درمیان رکاوٹیں، انصاف اور اس کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مقدمات کی دیری پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس کا آپ تدارک کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہو سکتا ہے عدلیہ کے نظام پر؟ عدلیہ کے نظام میں اس کا تدارک جو سسٹمیٹیکلی بہتری کی طرف کافی گیا ہے، لیکن ابھی اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نظام کو بہتر بنانے کی بہت ساری ایسے ہمارے ہیں، لیکن اب نیکسٹ اس میں جیسے کہ ہمارے اب عدالتوں میں سسٹم جو ہے وہ اس کو امپروومنٹ کی طرف آ رہا ہے، انصاف کی جلد فراہمی کے لیے گورنمنٹ اور ہماری عدالت، سپریم کورٹ اور ہماری ہائی کورٹ جو ہے وہ اس پہ کافی کام کر رہے ہیں، اور مزید میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امپروومنٹ ہو جائے گی رانا صاحب۔ اچھا رانا صاحب، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو یا جوڈیشل سسٹم میں کیا کمزوریاں ہیں اور اس کو طاقتور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک ایسے انداز میں سمجھتا ہوں اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمزوریوں کی بات کی جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک پاکستان میں آئین اور قانون کا موجود ہونا سب سے بڑی طاقت ہے۔ رانا صاحب، آئین اور قانون تو پاکستان میں موجود ہے، اور یہاں میرا ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے آگے چل کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کو مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، ان کو 11ویں 12ویں جماعت میں ان کو مطالعہ پاکستان، اسلامیت، انگلش، فزکس، کیمسٹری، دیگر نصاب پڑھائے جاتے ہیں، ان کو آئین نہیں پڑھایا جاتا۔ آئین وہ دستاویز ہے جس کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں، جس کے مطابق حکومتیں ٹوٹتی ہیں۔ تو ایک آئین وہ دستاویز ہے جس کے مطابق پورا ملک چلتا ہے، پورا نظام چلتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو آئینی تعلیم نہ ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے۔ کیا ہمارے ہر نوجوان جو ووٹ دیتا ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، کیا ان کو آئین پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے؟ جی طلحہ بھائی، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور یقیناً اس پروگرام کے توسط سے حکومت وقت اور مجاز عدلیہ کو
یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے نصاب میں جو ہے وہ آئین کو ضرور شامل کیا جائے، جس کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے اور پاکستانی قوم کے نوجوانوں کا حق بھی۔ رانا صاحب، کیا جو آئین ہے اس کی تعلیم، آئینی تعلیم، کیا یہ وکیلوں کی ضرورت ہے یا صرف ججوں کی ضرورت ہے یا صرف میڈیا کی ضرورت ہے، جرنلزم کی ضرورت ہے، یا ایک عام شہری کی بھی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے، پاکستان کے ٹولورز میں رہنے والے تمام جو شہری ہیں جو ملک پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں، ان کو آئین پاکستان کا علم ہونا ضروری ہے۔ سر، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آئین پاکستان جس کے مطابق اس ملک کے تمام نظام چلتے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو طلبہ سے دور رکھنا یہ ایک بہت بڑا فکری، میں سمجھتا ہوں، عمل ہے۔ کیا اسٹوڈنٹس کو آئین پاکستان کی تعلیم دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کالج لیول پر، کیونکہ میٹرک کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ کم میچور ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ میں جا کے اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، ووٹ دیتا ہے، اپنا نمائندہ چنتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اگر آئین پاکستان کو انٹرمیڈیٹ لیول پر پڑھایا جائے تو ملک میں موجود سیاسی استحکام آ سکتا ہے، ملک میں موجود آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، ہمارے نچلے طبقے کو آئین پڑھایا جاتا ہے، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ وہ یہ ہوگا کہ آئین پاکستان اگر ہم طلبہ کو پڑھائیں گے، آپ ایک وکیل بھی ہیں، آپ کے پاس بھی کئی ایسے مقدمات آتے ہوں گے کہ کئی کچھ لوگ ہیں لوکل سٹیزن، کچھ عام شہری جو بعض اوقات پولیس یا انتظامیہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ بدعنوان عناصر رشوت لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو پولیس میں بھی ہیں، ٹریفک پولیس میں بھی ہیں، دیگر سرکاری اداروں میں بھی ہیں۔ اگر ایک نوجوان اپنا آئینی حقوق جانتا ہوگا، اپنا آئینی حقوق سمجھتا ہوگا، تو اس سے رشوت کا کوئی تقاضا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اپنا رائٹ پتا ہوگا۔ اب پاکستان کے نظام تعلیم میں یہ اتنا بڑا خلا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو وہ دستاویز ہی نہیں پڑھائی جا رہی جس کے مطابق پورا ملک چل رہا ہے، جس کے مطابق پورا نظام چل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ نصاب تیار کرنے والے اداروں اور وفاقی وزیر تعلیم کو کیا پیغام دیں گے، اور آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ جی رانا صاحب۔ جی، میری اس میں رائے، بالکل آپ نے صحافت کا حق ادا کرتے ہوئے پوری عوام کی جو ترجمانی کی ہے، اور میں آپ کی اس بات کو فلی انڈورس کرتا ہوں، لیکن جہاں تک آپ نے بات رشوت کی ہے نا، جی، اس میں میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے۔ جی رانا صاحب، رشوت جب بھی کسی معاشرے میں فروغ پاتی ہے نا، جب بھی کوئی معاشرہ رشوت کی زد میں آتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ عوام کا مزاج، جو جلد بازی، ہمارا جلد بازی کا جو مزاج ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رشوت کا استعمال یا رشوت کا لین دین وہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ کورٹ میں ہوتے ہیں، عدالت میں ہوتے ہیں، تو پاکستان کی عدالت کے اندر جو 500 والا سٹام ہے وہ 5000 کا سیل ہو رہا ہے، جو 100 روپے والا سٹام ہے وہ 1500 کا سیل ہو رہا ہے۔ یہ نظام میں کتنی خرابیاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خرابیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو دور کی بات ہے، ہمارے بڑے نوجوان لوگوں کو، ہمارے بزرگ کو آئین پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا، ان کو تعلیمی سطح پر یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ آئین کیا ہے، قانون کیا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ روڈ پر چلنے والا جو بائک چلا رہا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے، جو کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی ٹریفک وارڈن، جو کچھ بدعنوان عناصر ہیں، وہ روک لیتے ہیں، ان پر اپنا دباؤ ڈالتے ہیں، ان سے رشوت لینے کی بعض اوقات کوشش بھی کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے تھانہ میں کلچر ہے، بلکہ کچھ بعض اوقات تو بدعنوان عناصر جو ہے وہ رشوت لینے تک پہنچ جاتے ہیں تھانوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اگر لوکل لیول پر، اگر انٹرمیڈیٹ لیول پر آئین پاکستان کی تعلیم ہمارے اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی اور اس کا رجحان بڑھے گا، اکیڈمیز میں آئین پاکستان پڑھایا جائے گا، رٹا سسٹم نہیں سمجھایا جائے گا آئین پاکستان، تو ہمارے نظام میں، ہماری جمہوریت میں، ہمارے تھانوں میں، ہماری سڑکوں پر، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں پہ، ہمارے کاروبار پر کوئی پیرا فورس کا اہلکار، کوئی ٹریفک وارڈن، کوئی بدعنوان پولیس، کوئی بھی عنصر کسی بھی قسم کی رشوت دینے سے بچے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آئین پاکستان جانتے ہیں،
وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں، وہ اپنے حق پر آواز اٹھانا جانتے ہیں، تو وہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے رشوت کی بھی روک تھام ہو سکتی ہے، قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے۔ آپ اس پر اپنے وفاقی وزارت تعلیم کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور سندھ میں آپ کی حکومت بھی ہے اور کشمیر میں بھی آ کے آپ کی حکومت بن گئی ہے، اور وفاقی وزیر تعلیم جو سندھ سے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل طلحہ بھائی، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی حفاظت کی بات کی جائے نا، اگر یہ کہا جائے کہ آئین کا محافظ، جی تو وہ حقیقت میں پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ شہید عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آئین کا گفٹ پاکستان کو دیا۔ اب یہ پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی اس کو اس آئین کی حفاظت کے لیے، اس آئین کی ترویج کے لیے، اس آئین کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ رہی بات کہ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بھیانک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی معیار ہمارا اس حد تک گر چکا ہے کہ ہم تعلیم کو صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنا سمجھتے ہیں۔ جی اگر ڈگری کا حاصل کرنا ہی مقصد ہے تو اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ ایک نوکری ہوتا ہے۔ معاشرے یا کوئی بھی جو ہے وہ ملک، قوم اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنا معیار زندگی اور اپنا نظام زندگی اس کو آئین کے مطابق گزارنے کی چاہت رکھتی ہو۔ جی ہمارے ہاں کافی سارے ایسے جو ہے محرکات بن چکے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم آئین اور قانون کو، قانون شکنی اور آئین شکنی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہمارے آئین جو ہے وہ ایک منظم آئین ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اگر ہم اس کی سمجھنے پہ اس کو جائیں تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آئین کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی یہ کسی بھی ریاست کو مضبوط بنانے، اس کو ریاست بنانے، قوم بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سر، آپ نے بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو شہید عوام کا عوام کو، پاکستانیوں کو گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ آئین کی حفاظت کی بات آپ نے کی، کیا آئین کی حفاظت زیادہ مؤثر انداز میں اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ طلبہ کو پڑھایا جائے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے، آئین پاکستان کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بات کی کہ قانون شکنی کی آپ نے بات کی۔ قانون شکنی کو اس صورت میں نہیں مٹایا جا سکتا کہ عوام کو آئینی شعور دیا جائے، عوام کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا یہ قانونی رائٹ ہے، اگر آپ اس پر چلو گے تو آپ کے ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ اس قانون شکنی کرو گے تو ریاست آپ کے خلاف قانونی اقدامات کرے گی۔ اگر طلبہ کو یہ پڑھایا جائے تعلیمی سطح پر کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے، آپ کے بنیادی حقوق کیا ہیں، تو کیا اس میں اس طرح آئین کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے حکومت کو، اپنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آئین کو نظام تعلیم میں شامل کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ آپ اپنے قائدین کو کیا پیغام دیں گے؟ جی دانا صاحب۔ بالکل طلحہ بھائی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی قیادت محترم آصف علی زرداری صدر پاکستان اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ مؤدبانہ التماس کروں گا کہ اس قانون کو یقیناً جی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ جی اچھا رانا صاحب، میں آپ سے تھوڑا ہٹ کے سوال کروں، اگر آپ ماشاءاللہ وکالت کے شعبے سے ہیں، اگر آپ سیاست میں نہ آتے تو اپنے آپ کو زیادہ مضبوط دیکھتے، اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ منظم دیکھتے؟ اگر پولیٹکس میں نہ آتے تو اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتے؟ جی رانا صاحب۔ جی طلحہ بھائی، کہ اگر میں سیاست میں نہ آتا جی تو شاید میں وکالت کو زیادہ ٹائم دے پاتا، لیکن جو سب سے بڑی بات کہ مجھے عوامی خدمت کے جذبے نے سیاست میں ایک نہ ایک دن ضرور لے آنا تھا۔ آپ سیاست کو عوامی جذبے سے دیکھتے ہیں؟
اگر آپ سیاست میں آ گئے ہیں، اب سیاست میں آنے کے بعد وہ کون سی ریئلٹی ہے جس کو آپ پہلے تاثر سمجھتے تھے یا افواہ سمجھتے تھے، وہ کون سی ریئلٹی ہے جو آپ کو سیاست میں آنے کے بعد پتہ چلی؟ طلحہ بھائی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سیاستدان کی زبان سے آپ نے بہت کم سنی ہوگی۔ ریالٹی یہ ہے کہ جو ہمارے دعوے ہوتے ہیں، جن کو ہم عوامی دعوے کہتے ہیں، جی، عوامی دعوے جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں، جب ہم کراؤڈ میں جاتے ہیں، جب ہم عوام میں جاتے ہیں، تو ہم وقتی عوام کو خوش کرنے کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے جو عوامی خدمت کے دعوے نعرے لگاتے ہیں، ان دعووں اور ان عوامی خدمت کے نعروں کو جب عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے تو وہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں، دعووں میں اور ان کو عملی جامہ پہنانے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے، اور یہی ایک میرے سیاسی کیریئر میں مجھے جو بات سمجھ میں۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کیوں چنا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں چنا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق کی بات کی، ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، اور ہمیشہ جی، عوام کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی کی، اور اس سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی جد و جہد میں شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک جی، کارکنان سمیت بے شمار قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں جمہوریت اور عوامی حقوق کی نمائندہ جماعت ہونے کی وجہ سے میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا سیاسی وابستگی کی۔ کیا آپ کے والد صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے؟ جی بالکل۔ کیا آپ نے الحمدللہ، پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے جوائن کی کہ آپ کے والد صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن رہ چکے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے والد صاحب اور ہمارے بزرگوار جو تھے، جن میں 1977 میں میرے جو ہیں وہ بزرگ کے بھائی جو ہیں وہ رائے محمد عالم خان، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ یہ الحمدللہ میری جو ہے وہ میرے سمیت تیسری نسل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور شہداء کے خون کے ساتھ وفا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کرتی اچھا، رہے گی۔ 2023 کے عام انتخابات میں آپ کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اس ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ شکست آپ کی ذاتی کمزوری تھی یا پارٹی کی کمزوری تھی یا عوام کا یہ فیصلہ تھا؟ ایک جمہوری آدمی، ایک سیاسی کارکن، اور بالخصوص جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جس کی تربیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے کی ہو، وہ ہمیشہ عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرے گا، کیونکہ جمہوریت کا حسن ہی عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے، ووٹ کی قدر کرنا ہے، ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ جی، جو کمزوریاں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ عوامی رابطے کو مضبوط کرنے کے بعد میں ان کا تدارک ضرور کروں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت تھی، لیکن ابھی ہم دیکھتے جائیں تو لگاتار پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں الیکشن ہارتی جا رہی ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نظریات سے سمجھوتا کر لیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سست ہو چکی ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے عوام کو نئی قیادت فراہم کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماضی میں اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ہی بنی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ماضی وجود پنجاب میں آئی تھی، لاہور میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں پنجاب کی ایک بہت بڑی جماعت رہ چکی ہے، اور آج بھی پنجاب کے ایک ایک کونے میں، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بارڈر ایریا ہے، یہ پنجاب کا ایک کونا ہے، آپ یہاں دیکھیں پورے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور اس کی سیاسی وابستگی موجود ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد
पंजाब में आपको पीपल्स पार्टी अपना मुकाम हासिल करके दिखाएगी। सर ये तो एक सियासी दावा है, लेकिन लगातार हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना असर रसूख कायम करेगी, लेकिन लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से हारती जा रही है। क्या, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नजरिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरिए पर कायम होने वाली एक जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया था कि रोटी कपड़ा मकान हर आवाम तक पहुंचना चाहिए, हर कमजोर आदमी तक पहुंचना चाहिए, और यही शहीद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के नजरिया से इख्तलाफात कर चुकी है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में नई जो है सोच रखने वाली, मुनज़्ज़म सोच रखने वाली अवाम को देखना चाहते हैं? तला भाई, नजरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया जो कि जमहूरियत, अवामी हकूक और वफाक की मजबूती, इस पर कायम हुआ था, और आज भी नजरिया अपनी जगह पर कायम है। सर कई सियासी मुबस्सिरीन, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका जो सवाल है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नजरिया जो है वो खत्म हो चुका, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। सर रोटी कपड़े का नारा कहाँ गया? आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। आप सिंध में आपकी हुकूमत है, आपकी कश्मीर में हुकूमत बन चुकी है, आपने वफाक के साथ लहा किया हुआ है, आप पीपल्स पार्टी ने वफाक को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी आप वफाक से अलग होती है तो हुकूमत गिर जाती है। आपकी हुकूमत, आप हुकूमत में शामिल है, आप वफाक में शामिल है। अल्लाह भाई, सियासी हालात के पेश नजर हिकमत अमली जो है वो तब्दील हो सकती है, नजरिया नहीं। सर नजरिया भुट्टो आज भी अपनी जगह पर उसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में। सर आप इस बात की दलील दे दें कि रोटी कपड़ा मकान क्या भुट्टो का नारा नहीं था? भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान, इससे मुराद ये है कि निचले तबके को ऊपर लाना। रोटी कपड़ा मकान से ये मुराद है ना, निचले तबके को ऊपर लाना। तो निचले तबके को ऊपर लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कलीदी किरदार है इस वक्त 2026 में? आप सिंध में चले जाए जी, आप बलोचिस्तान चले जाए, ठीक है, आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाए जी, वहां की अवाम का जो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करना, वो इस बात की बहुत मजबूत दलील है कि पीपल्स पार्टी सर मैं यही बात कर रहा हूँ, क्या पीपल्स पार्टी आम आदमी तक डिलीवर हो रहा है? देखिए आप मेरी बात सुने, क्या पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात है या पाकिस्तान की जमात, या कश्मीर की जमात या गिलगित की जमात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना असर रसूख बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। आप सियासी लेवल पर पंजाब में तस्लीम करें कि आपका कोई वोटिंग पावर ही नहीं है, आपका वोटिंग बैंक ही नहीं है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत, पंजाब में बहुत कमजोर हो गई है। सर इस पर आप अपना तबसरा करें। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासी जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो हर जमात का हिस्सा होते हैं। ये सियासी उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन पंजाब में अगर आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान, केपी, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, हमारे मुल्क में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद ना हो। ये बात, ये तासुर सिर्फ एक सियासी वोट बैंक आपका बहुत कमजोर है। गया है। देखिए वोट बैंक आपका बहुत कमजोर है, आपके सियासी नुमाइंदे मौजूद हैं, वोट बैंक कहाँ है आपका? सियासी नुमाइंदे की बात नहीं कर रहा मैं, अपने कारकुनान की बात कर रहा हूँ। कारकुनान पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद है। कारकुनान की मौजूदगी पार्टी के एग्जिस्ट होने का सबसे बड़ा सबूत। सर कारकुनान तो हैं, अक्सरियत कहाँ पर है? आपकी हुकूमत पंजाब असेंबली में नहीं बन पा रही है। सर देखें तला भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत की सियासत करती है, हमेशा अवामी हकूक की सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत नहीं करती, नंबर गेम की सियासत नहीं करती। इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारा विजन, हमारी क़यादत की सोच और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो अगर इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों की अगर कोई नुमाइंदगी हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद चेयरमैन जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। क्या नौजवानों की नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ सिंध में कर रहे हैं?
پورے پاکستان میں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کر سر رہے ہیں. کیسے آپ اس نے کی آپ دیکھا, دلیل کیسے دیں گے سر؟ آپ نے چند روز پہلے آپ نے خود ٹی وی پہ دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا میں انٹرنیشنلی پاکستان کا موقف کس زبردست انداز میں, کس جرأت کے ساتھ اور کس قابلیت کے ساتھ پیش کیا, جس کی مثال آپ کو کبھی ماضی میں نہیں ملی ہوگی اور انشاءاللہ مستقبل میں سر بھی کیا موقف نہیں ملے. کیا موقف دیا جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بلاول دیا؟ بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کا جو اصل چہرہ تھا, جو اصل پاکستان کا موقف تھا, جس پہ پاکستان کی سالمیت, خود مختاری اور پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کو بڑھانا مقصود تھا, اس کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی قابلیت کا لوہا بنوایا ہے. اچھا, آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے عام وقت میں سیاسی نمائندہ عوام کے درمیان میں ہوتا ہے, آپ کے متعلق کہتے ہیں, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کسی حد تک درست ہے, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ ہوتے ہی عوامی ہیں. آپ کے سامنے میں اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا, آپ نے مجھے کبھی بڑی جیب میں یا پروٹوکول میں یا ان لوگوں میں نہیں دیکھا ہوگا جو غربا میں, جو مساکین میں, جو عام آدمی میں نہ آتے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے, عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں, مزدوروں کی, کسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم الحمدللہ عوامی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ عوامی سر آپ عوامی سطح کی بات کر رہے ہیں, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں, بالخصوص پنجاب کے لوگ اور بالعموم سندھ کے لوگ, یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جاگیردارانہ جماعت ہے, لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جاگیردارانہ نظام رکھتی ہے. آپ اس سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کے توسط سے اپنی قیادت محترم جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پنجاب کی تمام قیادت اور پورے پاکستان کی قیادت کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ایک عام شہری, ایک عام کارکن کو ٹکٹ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عام آدمی کی پارٹی ہے, عام کارکن کی پارٹی ہے, اور انشاءاللہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہارون آباد کے اندر آپ کو ٹکٹ دیا اپنی جماعت کا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو دوبارہ ٹکٹ دے, دوبارہ الیکشن لڑنے کا موقع دے, تو آپ کیا مختلف کریں گے؟ چلا بھائی, اگر دوبارہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں عوامی رابطے کو مزید مضبوط کروں گا, اور کیا کہا آپ نے؟ عوامی رابطے کو میں مزید مضبوط بناؤں گا پنجاب میں اپنے حلقہ میں, اور ہر محلہ, ہر گلی, یونین کونسل, ہر گاؤں کی تنظیم جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ لیول پہ انشاءاللہ لے کر جاؤں گا. اور یہ کام ابھی آپ نہیں کر رہے پاکستان جی پیپلز پارٹی کے لیے؟ بالکل کر رہا ہے. کیا الیکشن کے دوران ہی کریں گے؟ نہیں سر, الحمدللہ تنظیم سازی جاری ہے, اور کیونکہ طلحہ بھائی ایک بات ہے جو میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے اقتدار کی سیاست کا شوق نہیں ہے, مجھے عوامی خدمت کا شوق, لیکن اقتدار میں آنا تو عوام کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام جو ہے نا وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. اگر آپ خود کو عوامی کہتے ہیں, میرا تمام سیاستدانوں سے اور میرے مد مقابل جو امیدواران تھے ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اگر عوام نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبرز بنایا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر, اپنی گاڑیاں بڑی نہ کریں,
بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں کی بات نہ کریں، ہم اپنے دل بڑے کریں. ہمیں اپنے دل بڑے کرنے چاہیے. اگر ہمارا دل بڑا ہوگا تو ہمیں کسی کے، کسی غریب کے، کسی نادار کے، کسی بے کس کے جو ہے اس کی تکلیف کو سمجھنے کی موقع ملے. بڑی گاڑیوں میں تو شہر کے گلی محلوں کا کبھی بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے سر ہو، اگر آپ بڑی گاڑی کی بات کر رہے ہیں، میں یہاں پہ کراس ٹاک کر رہا ہوں، اگر آپ بڑی گاڑی کی بات کر رہے ہیں، جو عوامی خادم ہیں، عوام کے خدمت گار ہیں، جو اپنے آپ کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی وہ بھی تو بڑی بڑی شاہانہ گاڑیوں میں گزرتی ہے. آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کی گاڑی آپ دیکھ لیں، وہ 2-2.5 کروڑ کی گاڑی تو اس کی ہوتی ہے. بالکل طلحہ بھائی، یہ ایسے ایک ہے نا، اسسٹنٹ کمشنر کا شاہانہ پروٹوکول ہوتا ہے جیسے وہ بادشاہ سلامت ہوں. یہ نا ہر عہدے کا، ہر ڈیزیگنیشن کا ایک جو ہے نا وہ اس کا ڈیکرم ہوتا ہے. جی ہر عہدے کا ایک ڈیکرم ہے. اگر ڈیکرم کے مطابق دیکھا جائے تو بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی ضرورت بھی سمجھی جا سکتی ہیں، کیونکہ ایک اے سی ہے، وہ پوری تحصیل کو دیکھنا ہے، اس نے پوری تحصیل کے معاملات کو اس نے چلانا ہے. اس کے پاس اگر بڑی گاڑی ہے تو وہ کچے پکے راستے یا اپنے موجود تحصیل کے تمام جگہوں پر ایزیلی جانا آنا اس سر کے لیے ممکن ہو دیکھیں، سکتا ہے. پبلک سرونٹ جو ہے، پبلک سرونٹ، پبلک کا خادم، پبلک کا نوکر، ٹھیک ہے، میں صرف گاڑی کی بات نہیں کر رہا. 2 کنال کا اس کو گھر ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی مراد دیکھیں نا، جی. اس کو 2.5-3 کروڑ کی گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے پاس 20-25 ملازم ہیں، اس کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہے. تو کیا ایک اسسٹنٹ کمشنر، کیا ایک پبلک سرونٹ اتنی بڑی گاڑی سے نکل کر، ایک اے سی والی گاڑی سے نکل کر جب وہ ایک غریب ٹھیلے دار کے پاس جائے گا تو کیا اس کا وہی، جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی، آپ کا عوامی نمائندہ، آپ کا منتخب نمائندہ بڑی گاڑیوں کو چھوڑ دے، تو اب کیا ایک پبلک سرونٹ جو ایک بڑی گاڑی سے نکل کر ایک ریڈی دار کو دھکے مارے گا، یا اسے پیار سے بات کرے گا جب وہ اتنے پروٹوکول سے نکل رہا ہوگا؟ یہ ایکچولی ایک مزاج کی بات ہے، ایک تربیت کی بات ہے. بعض جو سر ہے، آپ کے اکثر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، آپ کے ہمارے اکثر جو پبلک سرونٹ ہیں ان کی گاڑی کا دروازہ بھی جو ہے وہ ایک کانسٹیبل کھول رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں، آپ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں جن کا دروازہ جو ہے وہ گاڑی کا دروازہ ایک کانسٹیبل کھول رہا ہوتا ہے. کیا وہ جوان آدمی ہے کہ جوان عورت ہے؟ کیا ایک اسسٹنٹ کمشنر کا دروازہ وہ خود نہیں کھول سکتی؟ اس کا گاڑی کا دروازہ وہ خود نہیں کھول سکتی؟ اتنی شاہانہ زندگی کیا وہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ پبلک سرونٹ ہے یا کوئی بادشاہ سلامت ہے؟ سر کسی حد تک طلحہ بھائی آپ کی بات درست ہے. ان کی مراد اور ان کے جو شاہانہ سٹائل ہیں ان میں کمی ہونی چاہیے. سر ہم ترقی پذیر ملک ہیں نا، ہم ترقی ہم پذیر ترقی یافتہ ملک ہیں، ممالک میں شامل ہمیں کریں گے نا، ضرورت ہم ہے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں نا. نیچے سے اوپر. آپ کی جو نچلی عوام ہے، بالکل. آپ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے ابھی کہا ہم عوامی خدمت پر یقین کرتے ہیں، بالکل. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ ایک رکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ارون آباد میں رہنما ہیں. تو آپ خود اس لیول پہ دیکھیں نا کہ جب ایک پبلک سرونٹ، ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ایک اتنی بڑی شاہانہ لگژری کار دی ہوئی ہے، اس کا لگژری سٹائل ہے، اس کو ایک پروٹوکول دیا ہوا ہے، بہت زبردست اس کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، وہ عوام کی خدمت کرے گا یا عوام پر بادشاہ سلامت بن کر بیٹھے گا؟ بالکل آپ صحیح یہ کہہ رہے تاثر ہیں. پایا جا رہا ہے نا، بالکل مبینہ طور پر عوام میں تاثر تاثر پایا جا موجود رہا ہے. ہے. اس چیز کو میں نے خود محسوس کیا ہے، جی کیونکہ کوئی بھی عوامی کارکن ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بہت جلد محسوس کرتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ایک بہت قابل اور بڑے ہونہار صحافی ہیں. آپ کا بالکل یہ رائے درست ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے جو لائف سٹائل ہیں، ان میں کمی واقع ہونی چاہیے. سر ہم دیکھیں نا، ہم ترقی پذیر ملک، ہمارا جو آج آپ بات کریں تو 1,000 روپے جو ایک مزدور کی دیہڑی ہے اس میں گھر نہیں چلتا، بالکل بھی سر گھر نہیں چلتا. 400 روپے لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آپ اپنے بچوں کو، اگر آپ کے ایک بیٹی ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے نا، تو آپ اس کو 2 وقت کی روٹی 1,000 روپے کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں، نہیں دے سکتے. جی. آپ اس 1,000 روپے میں سے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، آپ اس 1,000 کا بجلی کا بل نہیں دے سکتے. آپ کے بجلی کے بل میں تو ٹی پی ٹیکس 1,000 روپے لگا ہوا ہے، آپ کے بجلی کے بل میں تو 1,000 روپے تو میٹر کا کرایہ لگا ہوا ہے، بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچوں کو، ہماری جو نچلے لیول کے لوگ ہیں
ان کو اوپر لانے کے لیے یہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ اپنی مراد کم کریں, یہ اپنا پروٹوکول کم کریں. یہ عوام میں دیکھیں پبلک سرونٹ کا جو میں سمجھتا ہوں کام ہے کہ عوام میں گھل مل کر رہنا, عوامی مسائل کو سمجھنا, عوامی مسائل کو سمجھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا. جب ایک پبلک سرونٹ اتنی شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ پبلک جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ کیسے سمجھے گا, وہ نچلے لیول پر کیسے آئے گا؟ اس کا دروازہ ہی کوئی ایک کانسٹیبل کھول رہا ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا, ایک کمشنر کا, ایک ڈپٹی کمشنر کا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کیا بات تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ بیوروکریسی جو ہے حکومت کو چاہیے کہ بیوروکریسی کے اخراجات کم کریں, ان کی مراد کم کریں, ان مراد کو کم کر کے ان مراد میں سے جو حکومت کو حاصل ہو وہ نچلے لیول تک جو ہماری تنگ دستی میں کا شکار عوام ہے اس تک وہ اس کا انتقال کیا جائے. جی بالکل, آپ طلب درست فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں بیسکلی جب کوئی بھی پبلک سرونٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا امتحان پاس کرتا ہے تو یہ چیزیں ان کو باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو ان کا جو مزاج ہے یہ اٹ سیلف ان کا خود کا نہیں ہوتا, ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ یہ عوام میں جا کر اپنا ڈیکورم اس طرح کا بنا کے رکھیں. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو تربیت کرنے والے ادارے ہیں, جو ایسی سوچ کو پروموٹ کرنے والے ادارے ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ ہم ان کو ایک پبلک سرونٹ کے طور پر علاقوں میں بھیج رہے ہیں, وہاں جا کر یہ عوامی مسائل کو کس طرح سمجھیں. وہ ان کا تدارک تو سمجھا دیتے ہیں کہ ان کا عوامی مسائل کا تدارک یہ ہے, اس کے طریقہ کار تو بتا دیتے ہیں, لیکن وہی بات کہ ان کو سمجھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, جو کہ ان کی تربیت پہلے سے ہی ان کو شانہ سٹائل کی کر دی جاتی. سر ہم نے یہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی تو بات کر لی, میں آپ سے لوکل پبلک کی بات کرتا ہوں, ایک لوکل سٹیزن کی بات کرتا ہوں. ایک پھڑی لگانے والا بزرگ, ایک پھڑی لگانے والا نوجوان, ایک پھڑی ریڑھی لگانے والا جوان جس نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے فروٹ کا, سبزی کا, اس کو کوئی مسئلہ درپیش آ چکا ہے جس کا حل اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو جب وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اپنی درخواست لے کے جائے گا, اپنی دادرسی کے لیے جائے گا, وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر, ایک پبلک سرونٹ ایک شاہانہ سٹائل کے اندر ہے, ایک حاکم کے پروٹوکول میں بیٹھا ہوا ہے, ایک فل پروٹوکول کے اندر اے سی والی گاڑی ہے جناب اس کے پاس جو تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی ہے, ایک اے سی والے کمرے کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایک لوکل سٹیزن, ایک پھڑی لگانے والا اپنے مسائل جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کو بتا پائے گا؟ وہ تو پہلے ہی ڈر جائے گا کہ میں پتہ نہیں کس بادشاہ سلامت کے پاس آ چکا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈفرینس ہے جو معاشرے میں جس کو ہم غریب اور امیر کے درمیان جو ڈفرینس پیدا ہو چکا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو ڈفرینس کو ختم کیا جانا چاہیے. کیونکہ جو مسائل ہیں نا وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے تمام ادارے, ہماری صحافی برادری, وکلاء تمام جو ہیں وہ ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, جو ایکچولی ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے, مسائل کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ایک لائن میں رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. رہی بات جو گورنمنٹ نے بجلی کے بلوں کا جو طوفان برپا کیا, جو اس وقت پاکستان کے مزدور جو 1000 روپیہ کمانے والا, آج اس کے گھر کا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, جس کا تدارک اگر دیکھا جائے تو ہر حلقے کا جو نمائندہ ہے نا, یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی جا کے ہاؤس میں کرے, اسمبلی میں کرے, وہ بتائے کہ میری عوام بھوکی مار رہی ہے, میری عوام کے یہ مسائل ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاست کو عبادت کے نام پر نعرہ ضرور لگاتے ہیں, لیکن ہم اس سیاست میں عبادت والا کوئی کام نہیں کرتے. رانا ثناء اللہ, آپ کے پاس کیا کون سی گاڑی ہے؟ میں عوامی آدمی ہوں, میرے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں. کون سی کار ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس الحمدللہ سوزوکی مہران بھی ہے اور ایک اور کرولا بھی ہے.
آپ اپنی پن لے لیں، آپ اپنی سفری ترجیحات جو ہیں وہ مہران کار پر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یا ٹویوٹا جو آپ نے کرولا کا نام لیا اس پہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یا آپ بائک پر کرنا، موٹر بائک پر کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ طلحہ بھائی آپ میں ایک کھلی کتاب آدمی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں دکھاوا کروں. سر میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی ضرورت کی حد تک مجھے جو بھی مل جائے گاڑی، میں بائک پہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بائک پہ مجھے جہاں گاڑی پہ میں نے 2 دوستوں کو ملنا ہے، بائک پہ میں 4 دوستوں سے مل سکتا ہوں. جیسا کہ اب میں اپنی جو میری روٹین لائف ہے، میرا ڈیرا الحمدللہ 24 گھنٹے دوستوں کے لیے، اپنے حلقہ کے عوام کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے الحمدللہ کھلا رہتا ہے. اور ہر وقت میں اپنے فرض سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی عوام کے لیے. اب میرا سوال یہاں پہ اس لیے پیدا ہو رہا تھا کیونکہ ہم ایک پنجاب پبلک سرونٹ کی بات کر رہے تھے. میرا سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے، آپ کے پاس آپ نے بتایا کہ ٹوٹا کار ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس سوزوکی مہران کار ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس بائک ہے، موٹر بائک ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اکثر اوقات بائک پر سفر کرتا ہوں نہ کہ کار پر سفر کرتا ہوں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، یا میں اپنی لوکل پبلک کو، یہ ہمارے دیکھنے والے آڈینس ہے جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے حلقے کے عوام بھی اس میں شامل ہیں، ان تک میں آپ کا یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ جب کار میں نکلتے ہیں، آپ ایک لگژری کار سے باہر نکلتے ہیں، 2.5 کروڑ 5 کروڑ کی جو کار ہے، آپ اس سے جب باہر نکلتے ہیں تب آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ آپ ایک مہران کار سے نکلتے ہیں تب آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ موٹر بائک پر پھر رہے ہوتے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہوتے ہیں، تب آپ اس سے اترتے ہیں، عوام سے ملتے ہیں، تب آپ کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ جب عوام سے مل رہے ہوتے ہیں اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، عوام کے تاثر کو؟ اور کیا ایک پبلک سرونٹ ایک پروٹوکول والی گاڑی سے نکل کر عوام سے ملتا ہے تو عوام اس سے خوف کھا رہی ہوتی ہے یا عوام اپنے مسائل لے کر جا رہی ہوتی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے طلحہ بھائی کہ الحمدللہ اللہ کریم کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عاجز بنایا. میں عاجزی پسند کرتا ہوں، مجھے دکھاوے کی سیاست بالکل نہیں چاہیے. میرے مد مقابل پیسے کی سیاست آپ نے دیکھی ہے. الحمدللہ میں خود کو ورکر ہی سمجھتا ہوں. عوامی مسائل جو ہے وہ سمجھنے کے لیے خود کا عوامی ہونا بے حد ضروری ہے. یہی میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں، اور میرا بھی اس سے پہلے سوال میں بھی یہی موقف تھا. آپ سے یہی بات میں اپنی عوام کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے ہمیں ان حصار سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. یہ گاڑی بڑی ہونے سے بڑا آدمی نہیں بن جاتا. ان کا خیال ہوگا ہمارے سیاستدان بھی، جس میں بیوروکریٹس بھی سبھی شامل ہے، جو چیپ کلچر کو پسند کرتے ہیں، جو شہانہ انداز پروٹوکول یا دوسروں کا آپ کے آگے جھکنا جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غیر عوامی اور غیر جمہوری رویہ ہے. اور جب تک ہم عوامی نہیں ہوں گے، ہم موٹر سائیکلوں پہ، ہم عام آدمیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم چوک چوراہے، ہم گلی محلوں میں نہیں جائیں گے، ہمیں عوام کے مسائل کا تدارک ہو ہی نہیں سکتا. سر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو being a responsible citizen of Islamic Republic of Pakistan خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر یہ کلچر ختم کر دیا، یہ جیپ کلچر، یہ ڈالا کلچر، یہ سیکورٹی کلچر یہ ختم کیا. اس سے ایک بڑا فائدہ عوامی سطح پر یہ ہوا کہ روڈ جو بند ہو جاتے تھے کئی گھنٹوں کے لیے پروٹوکول کے لیے، وہ عوام کے لیے کھلے ہو گئے. لیکن اگر بیوروکریسی سطح پر دیکھا جائے تو میرا شکوہ وہیں پر ہے کہ جس کو بھی چاہیے حکومت پنجاب کو اور وفاق میں کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے جو مراحل ہیں ان کو محدود کیا جائے، ان کی آمدن جو ان کی وسائل کو کم کر کے جو آمدن ہمارے پاکستان میں آئے گی، ہمارے قومی خزانے میں آئے گی، اس سے عوامی سطح پر عوام کا فائدہ کیا جائے، اور جس سے عوام جو ہے وہ مزید اوپر آ سکتی ہے. سر بجٹ میں شامل کر لیں اس کو. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں
کہ اگر ان کے اخراجات کو کم کیا جائے، بیوروکریسی کے اخراجات کو کم کیا جائے، تو وہی بجٹ اگر وہ متعلقہ تحصیل پہ ان کی عیاشیوں کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ عوامی سطح پہ جو ہے وہ لگا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کونا کونا جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ سر آپ نے عیاشی کی بات کی ابھی، آپ نے بیوروکریسی کی عیاشی کی بات کیا، میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی کرتے ہیں مراد سے؟ دیکھیں ضرورت سے بڑھ کر جو بھی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے نا جی وہ لگژری میں آتی ہے، وہ لگژری میں آتی ہے، وہ عیاشی میں آتی ہے، ٹھیک ہے، عیاشی میں آتی ہے، عیاشی میں آتی ہے۔ عیاشی کی ڈیفینیشن ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ضرورت سے بڑھ کے چیزیں ہیں نا وہ عیاشی کی ذمہ وہ کسی غریب کو دے دیں تو وہ بہتر ہے، وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ سمجھتے ہوں گے اگر آپ کو کسی غریب کے دکھ کا اندازہ نہیں ہے تو آپ کیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ اچھا، آپ ایک وکیل بھی ہیں، ابھی آپ وکالت بھی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا مقدمہ آپ نے لیا ہو، آپ لینے کے بعد کہہ رہے ہو کہ یار یہ رانا ثناء اللہ تجھے یہ مقدمہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ جی ہاں، جو وکیل ہوتا ہے نا، جی وکیل جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائل کے موقف کو قانونی زبان میں عدالت تک پیش کر سکے۔ یہ تاثر جو ہے کہ وکیل کو یہ کیس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، وکیل اپنے جو ہے وہ موکل ہوتا ہے، اس کی بات کو جو ہے وہ قانونی زبان میں یا حقائق تک پہنچنے میں عدالت کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے جو ناقدین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو امیدوار بنایا گیا تھا 2023 کے انتخابات میں، وہ پارٹی کی طرف سے بنایا گیا تھا، عوام کی طرف سے نہیں بنایا گیا تھا، آپ کے حلقے کے عوام کی طرف سے، آپ کے حلقے کے عوام کی طرف سے ایسی کوئی چوائس؟ بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ پہلا الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے، اور صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ 2018 میں ایک موصوف جو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر آئے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا۔ کون تھے موصوف؟ نام لے لینا، وہاں پہ آ گئے نا۔ شوکت بسرا صاحب، شوکت بسرا، پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم ہے۔ جی جی، انہوں نے آزاد حیثیت میں 2018 میں جی ٹکٹ ان کے پاس تھے، پارٹی نے ٹکٹ ایشو کیے تھے، لیکن انہوں نے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑا، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد پارٹی کے جو کارکنان تھے ان میں جو ہے وہ بہت سارے تشویش پائی جاتی تھی، کارکنان بکھر چکے تھے، پارٹی جو ہے وہ ہارون آباد میں PP 241 میں جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس حالات میں میں نے الیکشن سے 3 سال قبل مدینہ کالونی میں بی بی صاحبہ میں یوم تاسیس کے موقع پر، آپ فوٹیج لے سکتے ہیں، میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں یہ میدان خالی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، آپ نے ابھی بات کی، میں کراس ٹاک کر رہا ہوں، آپ یہیں سے شروع کر لیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں شوکت محمود بسرا جو پاکستان تحریک انصاف سے، ابھی پاکستان تحریک انصاف میں ہے، شوکت محمود بسرا نے 2018 میں ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ تھے، لیکن انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا اور آزاد الیکشن لڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پارٹی بکھر چکی تھی۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ شوکت محمود بسرا نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بکھیرنے میں اپنی کردار ادا کیا ہے؟ جی بالکل، یہاں جو سیاسی سینیریو آپ سمجھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر جو سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2008 میں پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی، جس میں شوکت بسرا صاحب MP منتخب ہوئے۔ 2008 میں پہلا جو MP شوکت بسرا صاحب جیتے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جیتے تھے، جب میرے خیال شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، جب کی بات۔ جی بالکل 2007 میں محترمہ شہید ہوئی۔ اس سینیریو میں پیپلز پارٹی جو تھی اس نے، سر اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں آپ بڑے ہیں، آپ زیادہ اس کو اچھے انداز میں دیکھتے ہوں گے کہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، تو اس ٹائم ہارون آباد کے اندر
اگر آپ ایک بچے کو بھی الیکشن میں کھڑا کر دیتے وہ جیت جاتا، کیونکہ وہ اس ٹائم عوامی امیدوار کو نہیں دیکھ رہے تھے، اس ٹائم جماعت کو ووٹ ڈال رہا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ اس ٹائم شوکت بھی نہ ہوتے، کوئی اور اس وقت کوئی بھی ہوتا تو بالکل جو ہے وہ عوام کی رائے، عوام کی ہمدردی، جمہوریت کی خاطر قربان ہونے والی شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھی۔ وہ تو براہ راست ووٹ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ملا نا جی۔ بھٹو صاحبہ کو ملا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بہت سارے قادور شخصیات بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، آج اگر آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی ہی وجہ سے کی ہے۔ آج اگر مجھے کہیں بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کا موقع مل رہا ہے تو وہ پارٹی کی وجہ سے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ میرا سوال ابھی تک وہیں پر ہے کہ میں اس کو وہیں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو امیدوار بنایا گیا تھا 2023 کے عام انتخابات میں، وہ پارٹی کی طرف سے بنایا گیا تھا، عوام میں آپ کوئی مقبولیت نہیں تھی، عوام نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ امیدوار بنایا جائے۔ آپ اس پر اپنے سیاسی ناقدین کو کیا کہیں گے؟ جی میں آپ سے گزارش کی ہے کہ میرا پہلا الیکشن تھا۔ پہلا الیکشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑا؟ میں نے آج تک اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ 2023 کے عام انتخابات میں جو آپ نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، اس سے علاوہ آپ نے پہلی زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا۔ جی اسی کو ویسے کنٹینیو کر لیں کہ آپ کا پہلا الیکشن تھا۔ یہ میرا پہلا الیکشن تھا۔ پہلا الیکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، حلقہ میں آپ کا تعارف ہوتا ہے۔ میں نے اپنا تعارف بھرپور انداز سے کروایا۔ میں نے پیپلز پارٹی کے کارکنان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر۔ یار دیکھیں نا، آپ بھی آدم کے اولاد، میں بھی آدم کے اولاد، مجھ سے بھی جرنلزم میں مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پولیٹیشین ہیں تو پولیٹکس میں آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، الیکشن میں بھی۔ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک غلطیوں کا پتلا ہے، آپ ابھی خود کہہ چکے ہیں۔ تو آپ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن انسان تو وہ ہے نا جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اکڑے نا۔ جی تو آپ کون سی غلطی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار رانا ثناء اللہ یہ الیکشن میں غلطی ہو گئی ہے، یار یہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، غلطی جو ہوتی ہے نا وہ اختتام نہیں ہوتی۔ غلطی کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ اسے اختتام نہیں کہا جاتا، وہ ایک نیا جو ہے وہ سیکھنے کا ایک نیا موقع ہوتا ہے، پریکٹس ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے، ایک آپ کو سیکھنے کا ایک نیا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین آج کی گفتگو میں ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب، معروف قانون دان، سابقہ صوبائی ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت سے سوالات کیے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاست، عوامی خدمت اور آئین کی بالادستی صرف دعووں سے نہیں ہوتی بلکہ عملی کردار سے ہوتی ہے۔ ہمارے پروگرام میں آپ جو سوالات کرنا چاہیں وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔